टल्टी शहर सेवन तहसील के कदीम गोठों में से एक है और सेवन शरीफ से 8 मील के फासले पर है। यहाँ पर बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, दरवेश हैं, जिनकी मज़ारें आम ज़ायरीन के लिए खुली रहती हैं। उनमें से एक है हज़रत मखदूम मियाँ संदो, जो 7वीं सदी हिजरी के जय्यद आलम थे और टल्टी के करीब एक गोठ अहमदन में आबाद थे, जहाँ पर आज भी उनके ज़माने की एक यादगार मस्जिद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेवन डे ज़ियारत में खुश आमदीद। आज मैं टल्टी शहर में मौजूद हूँ, थोड़ा सा बाहर शुमाल मशरक़ में। यहाँ पर हमारी एक ज़ियारत है मखदूम मियाँ संदो। मेरे पीछे दरगाह है। सबसे पहले चलते हैं, आपको ज़ियारत करवाते हैं। दरगाह के साथ बहुत पुराना कदीम कब्रिस्तान है और सामने टल्टी शहर है जो सदियों पुराना है। दरगाह ऊंचाई पर बनाई गई है। दरगाह पहले कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। 1994 में सरदार सिकंदर अली राहूपोटो ने ये दरगाह पक्की बनवाई थी। बनवानी तो बड़ा रोज़ा था, लेकिन मुर्शिद ने इजाज़त नहीं दी। सीढ़ियाँ दी हुई है। ये 12 बाई 20 का एक प्लेटफार्म होगा। यहाँ पर दरगाह को हरा पेंट दिया गया है, तो दूर से दिखाई देता है। दरगाह का सालाना खर्चा हुकूमत की तरफ से आता है, जो थोड़ा सा इस पर खर्च होता है। साईं का नाम लिखा हुआ है। दरगाह शरीफ हज़रत शेखुल मशाइख मखदूम मियाँ संदो कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह जद अमजद हज़रत कुतुब आज़म शेखुल इस्लाम काजी ख्वाजा काजी अहमद कुरैशी दिमाई कुद्स सरह ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद यानी नवाबशाह। ये चाइना की झालरें लगाई गई हैं जो बिजली पर चलती हैं। रात को बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी शुआएँ निकालती हैं। छोटे छोटे बल्ब हैं, लेकिन रात के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेकोरेट करती है मज़ार को। ये लोहे का दरवाज़ा है। ये अंदर दाखिल होंगे तो टाइल्सें लगी हुई हैं। सामने साईं की मज़ार है। दरवाज़े के सामने बिल्कुल एक खिड़की है हवा के गुज़र के लिए। दरमियान में मज़ार है। ये साईं की कब्र मुबारक है, चादरें चढ़ी हुई है। हज़रत मखदूम मियाँ संदो 7वीं सदी हिजरी के दरवेशों में शुमार होते हैं। नीचे टाइल्स हैं 2 कलर की। ये कलर आप देख रहे हैं, एक वाइट है, यहाँ पर कुछ डिज़ाइनें बनी हुई हैं। एक जो है ब्राउन कलर का है और दूसरा जो है अलग डिज़ाइन है। कमरा जो है देखा जाएगा तो 3 गार्डर हैं। टियर और पक्की ईंटों के साथ छत डाली गई है। कमरा तकरीबन 20 बाई 20 का होगा अंदाज़न, जिसमें ये टियर गार्डर हैं। नीचे जो है टाइल्सें लगी हुई हैं, ऊपर हरा कलर दिया हुआ है। कुरान शरीफ रखे हुए हैं। यहाँ पर चिरागी की जाती है। ये साईं हज़रत मखदूम शेख मियाँ संदो, जो वालिद साहब हैं हज़रत मखदूम शेख अहमद संदानी के। ये मज़ार शहर से थोड़ा दूरी पर है, इसीलिए जो ज़ायरीन हैं बहुत कम मिक़दार में आते हैं। इनकी 13 पीढ़ी हुई। आखिरी पीढ़ी जो थी वो हज़रत मखदूम शेख काजी अहमद हैं, जो काजी हज़रत मखदूम शेख काजी अहमद दिमाई कहलाते हैं, जिनकी मज़ार काजी अहमद शहर में है। काजी अहमद शहर भी उनके नाम से मंसूब है। इनके बेटे हज़रत मखदूम शेख अहमद संदानी हैं, जो सेवन शरीफ में मदफून हैं, जिनका ये कहा जाता है कि यहाँ से अपने जनाजे को उड़ाकर सेवन शरीफ में ले गए थे और वहाँ पर आखिरी आरामगाह अपनी बना ली थी। दरवेशी घराना है। आलिम, मुफक्किर, कुरान शरीफ को समझने वाले, तफसीर करने वाले मुफ्ती आज़म थे। साईं सुन्नी थे, अलम लगाना और मातम करना पसंद नहीं करते थे। जो भी ऐसा कोई करता तो उसको नुकसान पहुंचता था। मज़ार के थोड़े फासले पर साईं की मस्जिद है। वहाँ पर कुछ लोगों ने अलम लगाया और वहाँ पर बैठक कायम कर ली। लोगों ने उनको मना किया, लेकिन वो बाज ना आए। चरस और भांग पीने लगे।
پھر ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قبرستان میں سے کئی قسم کے جانور ان کو دکھائی دیتے اور وہ ڈر سے چیخیں مارتے بھاگ نکلے وہاں سے۔ یہ سائیں کا جلال تھا۔ مزار پر بہت خاموشی ہے، کبھی کبھار کوئی پرندہ ساتھ میں جو کھبڑیاں ہیں ان پر سے بولی بولتا ہے تو وہ سنائی دیتی ہے۔ سکون بھرا ماحول، ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ یہ سامنے ٹلٹی شہر ہے، قدیمی قبرستان ہے۔ یہ جو آپ میدان دیکھ رہے ہیں، اس میدان پہ مرشد کا میلہ لگتا ہے، جس میں ملاکھڑا بھی ہوتا ہے، بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں۔ 17، 18، 19 ربیع الاول کو 3 روزہ سالانہ میلہ لگتا ہے۔ میلے میں چھوٹی موٹی بازاریں لگتی ہیں، دکانیں لگتے ہیں، پکوڑے، سموسے، بچوں کے لیے کھلونے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ آس پاس کے شہروں اور دیہاتوں سے لوگ میلہ گھومنے آتے ہیں اور خریداری بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی بچاؤ بند ہے، بچاؤ بند کے اس پار دریائی علاقہ ہے، یعنی کچے کا علاقہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سردار سکندر علی راؤ پوٹو اس درگاہ کو بڑا ماننے والے ہیں۔ سائیں کی بدولت ہی وہ آج سب کچھ ہیں۔ ان کو یہاں سے بہت فیض ملا ہے اور بہت سی کرامتیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ سامنے ٹلٹی شہر ہے۔ ایک مرتبہ سید عبداللہ شاہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ تھے، میلے میں یہاں پر آ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ گرمی تھی۔ تمام ایئر کولر چل رہے تھے اور بڑا اچھا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن گرمی اتنی تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ اچانک کیا ہوا کہ آسمان بادلوں سے گھر گیا اور ہلکی ہلکی بوندا باری ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے میں ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے قدرتی ایئر کنڈیشنر کی ہوا چل رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ خوش ہو گئے، میلہ اچھی طرح گھومے۔ جو غریب لوگ تھے ان کی بھی گرمی ختم ہو گئی، ماحول ایسا بن گیا جیسے قدرتی برسات کے بعد ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، بالکل ایسا ہی ماحول بن گیا تھا۔ یہ درویش کی کھلی کرامت تھی۔ مخدوم صاحب شریعت کے پابند تھے اور سختی سے ان پر عمل کرتے تھے۔ وہ شریعت کے دائرے میں ہی رہا کرتے تھے۔ مولوی ارباب چنا نے بتایا کہ مخدوم میاں سندو حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن ماتم کے بالکل خلاف تھے اور علم لگانا وہ غلط سمجھتے تھے۔ مزار کے تھوڑے ہی فاصلے پر سائیں کی ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک شخص نے علم لگا لیا اور اپنی بیٹھک بنا لی۔ لوگوں نے بھی منع کیا کہ سائیں جلالی بابا ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ اس نے نہیں مانا، علم لگا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا اور بیماری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی میدان پر میلہ لگتا ہے اور اسی میدان سے کے ساتھ ہی پورے ٹلٹی شہر کا گٹر بھی یہاں پر موجود ہے۔ ٹلٹی شہر سے درگاہ تک جانے والا راستہ برسات کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، جو زائرین کو بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن سرکار کا اس پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہاں پر اگر سرکار ایک پل بنا لے تو راستہ بالکل صحیح ہو جائے گا اور گاڑی سائیں کی مزار تک جا کر رکے گی، اور جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی۔ حضرت مخدوم میاں سندو کا جنم کب ہوا اور وفات کب ہوئی، یہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، لیکن سائیں کے جو اولاد ہے، ان کی اولاد کی جو سوائے عمری ہے، ان کے بیٹے حضرت شیخ مخدوم احمد سندانی کے بارے میں جو کتاب لکھا گیا ہے، تذکرہ مشائخ سیوستان میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے والد یعنی حضرت مخدوم میاں سندو 6 7ویں صدی ہجری کے درویش تھے اور ٹلٹی کے قریب گوٹھ آمدن میں آباد تھے، جہاں پر ان کا مدرسہ بھی تھا اور اہل اولاد بھی تھے اور عقیدت مند بھی زیادہ تھے۔ اسے اندازہ لگتا ہے کہ حضرت مخدوم میاں سندو تقریباً یعنی ان کی درویشی کا دور بھی حضرت سخی لال شہباز قلندر اور حضرت لکی شاہ صدر دین بادشاہ کے دور کے آس پاس ہی ہوگا۔ یہ صرف اندازہ ہے، یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مخدوم میاں سندو کی اس وقت جو مزار ہے ٹلٹی شہر میں ہے اور لوکل لوگ جو ہیں ان کو سندو سوائی بھی کہتے ہیں۔ حضرت مخدوم میاں سندو کے خاندان میں سے کتنے بزرگ درویش
کامل اولیاء کشف اور کرامت کے صاحب بن کر گزرے ہیں، جن کی زندگی کے حالات ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں ہو سکے ہیں، لیکن اس خاندان کا ہر ایک فرد صاحب شریعت اور طریقت میں درویش ہو کر گزرا ہے اور اپنی حیاتی مبارک میں ہزاروں مخلوق کو اپنے فیض کے دریا میں سے سیراب کیا ہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی مزاروں اور مقبروں پر آج بھی لوگوں کی رجوعات کثیر تعداد میں ہے اور آج تک ان کے مرید و عقیدت مند اپنے من کی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ان کی مزاروں پر آ کر سلامی بھرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی زیارت۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی زیارت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایسی ہی کسی مقدس زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک اجازت دیں۔ خدا حافظ۔